باقی رہی بات آپ کی کہ وہ نافرمانی کرتا ہے، تو آپ کی یہ بات بالکل 100% درست ہے، ہارمون چینج ہوتے ہیں تو بچوں کا موڈ چینج ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں وہی بچے کا موڈ ہے جو KG1 میں تھا تو میٹرک میں بھی رہے، وہ ایسے نہیں ہو سکتا. چونکہ بچوں کے پاس ایج جب بڑی ہوتی ہے تو بہت سارے اصل میں لگزریس جو چیز آ گئی نا، اس کو موبائل فون چاہیے، سیل فون چاہیے، اچھی بائک چاہیے، اچھی ڈریسنگ چاہیے، شوشا چاہیے، ٹپ ٹاپ چاہیے، اور وہ ماں باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. ماں باپ کبھی سختی سے منع کرتے ہیں تو وہاں بغاوت آ جاتی ہے. تو ایک تو ان چیزوں کو ذرا لیول کے اندر کے اس کے اندر لمٹ میں رہتے ہوئے چیزیں استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے. دوسری سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے یہاں پہ، آیت اچھا، نمبر اور 23. یہ چیزیں بھی پک ہوتی ہیں والدین سے. اگر والدہ کی خود نیچر ایسی ہوتی ہے یا والد کی کہ وہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے وہ نا بچپن سے اگر بچے نے یہ دیکھی ہے تو اس کے اندر یہ خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے چیز. جی. تو سورہ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اس کے اندر اللہ پاک نے ذکر یہ فرمایا اس چیز کا کہ اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ اللہ پاک کہ اللہ کے علاوہ کسی عبادت نہ کرو، اس کا احسان مانو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. پھر یہاں پہ آگے ذکر کیا گیا کہ جب بڑھاپے میں وہ دونوں میں سے ایک کوئی تم تک پہنچ جائے تو تم ان کو لا تقل لهما اف تک نہ کہو. یہ قرآن میں کہا گیا. تو اس آیت کی بڑی برکت ہے. اس آیت کو بھی یہاں اسکرین پہ چلا دیا جائے گا انشاءاللہ. تو اس آیت کو آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کو حسب سہولت بچوں کو پڑھ کے دم کر کے پانی میں پلائیں، کھانے کو دم کر دیا کریں. اور یہ بھی اگر یاد نہ رہے تو اس سے بھی آسان ہے. سواری کی جو دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ مقرنین تک دعا جو ہے 7 یا 11 مرتبہ پڑھ کے اس کو بھی اولاد کو دم کر کے دیا جا سکتا ہے. جو بھی اولاد نافرمان ہیں، بیٹیوں بیٹوں بچے شرارتی ہوں، تیز ہوں، چھوٹے بچے بھی بسا اوقات تیز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کھانے پینے پہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، مقرنین تک پڑھنی ہے دعا سفر والی. تو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں. اسی طرح اگر میاں بیوی میں ناراضگی ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے وہ بات بچے ماننے لگیں گے اور ان کی فرمانبرداری کریں گے. انشاءاللہ. جی کچھ چیزیں میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو اولاد کی تربیت ہوتی ہے وہ گریجولی ہوتی ہے، ٹائم ٹو ٹائم جیسی اس کو ضرورت ہے. قرآن میں بھی یہ بیان فرمایا گیا کہ لوگوں کو پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. ہمارا انداز کیسا ہے، ہمارا جیسا ایکشن ہوگا ویسا ہی آگے سے ریئیکشن بعض اوقات آتا ہے. ہمیشہ نہیں کہوں گی لیکن بعض اوقات آتا ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے مؤثر انداز سے اپنے بچے کو قائل کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اس کا جو مینٹل لیول ہے اس کے لحاظ سے اس سے کلام کرنا اور اس کو مینٹلی پریپیئر کرنا اس چیز کے لیے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی سچویشن آپ کے سامنے ہو. والدین کا ادب اپنی جگہ ہے. اب یہ جو والدین کا ادب ہے یہ گریجولی بچپن سے سکھانا ہے. اگر یہ چیز ذہن میں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر پختگی جب آئے گی عمر میں تو اس وقت بھی اس کے اندر یہ چیز رہے گی اور وہ اس پر قائم بھی رہے گا. اسی طرح احسان جتانے کی بات آپ نے کی یہاں پر، بہت اچھی بات ہے کہ والدین نے اگر احسان کیا ہے اولاد پر تو اس کا احساس پیدا ضرور کیا جائے، لیکن بار بار جتانا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے اور غلط انداز میں جتانا، جیسا کہ آپ نے بھی کہا. کیونکہ ہم اگر احسان کر رہے ہیں، ہم اگر شفقت کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا. والدہ کو کہا گیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ایسے ہی تو نہیں ہے. وہ اسی احسان کا بدلہ ہے کہ جو دنیا میں کیا. تو ہم اولاد سے اس کے احسان، اپنے احسان کا بدلہ تو نہیں مانگ سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچوں کی پھر بھی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آئیں. جو بھی خدمتیں انہوں نے کی ہیں اس کا بدل تو یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے اور بات بھی مانی جائے. کچھ وظیفے یقیناً بیان کر دیے گئے ہیں. ایک وظیفہ یہاں پر عرض کر دیتی ہوں، 21 مرتبہ یا شہیدو بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا جائے بچے پر. تو اس سے بچہ جو ہے وہ نافرمان نہیں ہوتا بلکہ فرما برداری کی طرف مانا جائے. یا شہیدو 21 ٹائمز کسی بھی یا ودودوں کے ساتھ اب یا شہیدو بھی شروع.